بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہن بھائیو، بیٹے بیٹی، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانے والے کون سے مال ہیں۔ تو بہن بھائیو، بیٹے بیٹیو، آج کی ویڈیو بہت اہم ہے، بہت محنت سے آپ کے لیے بنائی گئی ہے۔ اس لیے آپ کو چاہیے کہ اگر آپ میرے چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں تو چینل کو پہلے سبسکرائب کر دیں اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ چلو دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں کہ بغیر حساب و کتاب جنت میں جانے والے کون سے اعمال ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اعمال کی نشاندہی کی ہے جن اعمال کو بجا لانے سے انسان جنت میں بغیر حساب و کتاب کے چلا جائے گا۔ ایک ہی حدیث کے اندر 4 نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی جنت میں جانا چاہتا ہے تو بغیر حساب و کتاب کے تو آئیے ان 4 نشانیوں کو سمجھیں۔ سب سے پہلی نشانی، اللہ پر توکل کرنے والے، یعنی اللہ پر بھروسہ کرنے والے، کسی بھی کاہن اور نجومی سے بچنے والے۔ یعنی نمبر 1 اللہ پر توکل کرنا، بھروسہ کرنا، اور کسی کاہن اور نجومی سے بچنے والے۔ لوگ نجومیوں کے پاس جاتے ہیں نا، ہاتھ دکھاتے ہیں، ان کے پاس نہ جانے والے۔ فلاں نجومی، فلاں بنگالی بابا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو کسی نجومی کے پاس چلا جائے، کسی پمسٹ کے پاس ہتھیلی دکھانے چلا جائے، کسی کاہن کے پاس چلا جائے، ان کاہن بھی کہتے ہیں، نجومی بھی کہتے ہیں، پمسٹ بھی کہتے ہیں، کسی ایسے شخص کے پاس چلا جائے، پنجابی میں پاندہ بھی کہتے ہیں، کسی ایسے شخص کے پاس چلا جائے جو لوگوں کو لوٹنے والے بیٹھے ہیں۔ یہ لوٹنے والے بیٹھے ہیں لوگوں کو، یہ لوگ ہمارے فائدے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے، اپنے فائدے کے لیے، اپنی جیبیں بھرنے کے لیے، ہمیں لوٹنے کے لیے بیٹھے ہیں، ہمیں بیوقوف بنانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ آپ کو دکھلاوا دیں گے، کہاں شادی کرنی ہے آپ کی شادی کروا دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، آپ کے عزت کیسے آئے گا، ایسے عمل آپ کو بتاتے ہیں۔ آپ نے فلاں جگہ یہ کام کیا تھا، آپ کو غیبی چیزیں بتانا شروع کر دیتے ہیں، تیری چیز کس نے چرائی ہے، وہ لوگ چلے جاتے ہیں، دیکھو میری چوری ہوئی فلاں، تو بتائیں۔ تو ایسے ایسے وہ بیٹھے ہوئے بیوقوف بنا ہوا لوگوں کو۔ اس طرح کے لوگوں کے پاس جانے والا اگر جا کر صرف کوئی چیز پوچھ لے اور اپنے ہاتھ اس کے سامنے پھیلا دے، کوئی بندہ ان کے پاس جائے اور اپنا ہاتھ پھیلا دے کہ میرا ہاتھ چیک کرو، اور وہ کوئی چیز بنائے تو وہ بندہ اس کی تصدیق کرتا ہے کہ واقعی یہ ٹھیک ہے، جو پرمسٹر کو بتائے، کہے کہ واقعی تو نے یہ بات صحیح بتائی ہے، اس کی تصدیق کرتے، اور یہ کہے کہ لائنوں کو دیکھ کر بتائے کہ میری قسمت کیسی ہے، تصدیق کرتے تو کرام چیز سے خارج ہو جاتا ہے، مسلمان نہیں رہتا۔ 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اگر وہ شخص اس نجومی کی بات کی تصدیق کر دے تو ادھر وہ اس کی تصدیق کرتا ہے، ادھر سے قرآن کا منکر بن جاتا ہے۔ یعنی جیسے وہ تصدیق کرتا ہے نجومی کی بات کی، تو اس کے ساتھ ہی وہ قرآن کا منکر بن جاتا ہے، کیونکہ قرآن پاک میں فرمایا جو کیا ہے کہ نجومی کے پاس نہ جاؤ، جہنمی ہو جاؤ گے۔ یہ جہنمی ہے، جو نجومی کے پاس جاتے ہیں پوچھتے ہیں وہ بھی جہنمی ہے، اور جو نجومی ہے وہ تو ہیں ہی جہنمی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ اس طرح کے کہانوں کے پاس نہیں جاتے اور اللہ پر توکل کرتے ہیں، وہ فال نہیں نکالتے۔ کئی فال نکالتے ہیں، کئی نے طوطے رکھے ہوتے ہیں نا، کارڈ رکھے ہوتے ہیں، کاغذ پر کارڈ پر اللہ تعالیٰ لفظ لکھے ہوتے ہیں، تو وہ فال نکال دیں، طوطا اپنی چونچ میں کارڈ اٹھا کر لاتا ہے، پھر وہ پڑھ کر بتاتے ہیں کہ یہ آپ کی قسمت ہے، اسے کہتے ہیں فال نکالنا۔ جب فال نکالیں، کتاب ان کے پاس ہوتی ہے یا لبی ہوتی ہے، وہ جی آنکھیں بند کر کے انگلی رکھو، اور جس حرف پر انگلی رکھے اس حرف کے آگے جا کے ڈیٹیل لکھی ہوتی ہے، وہ تو لکھی ہوتی ہے، پہلے لکھی تھی، وہ کیا قسمت ہے، اسے کہتے ہیں فال نکالنا۔ اسے پڑھ کے سناتے ہیں کہ تمہاری قسمت یہ ہے، پہلے ہوا تھا، اب آئندہ ایسا ہوگا۔ وہ تو خود لکھی ہوئی باتیں ہیں، بیوقوف بنایا ہمیں لوگوں کو۔ وہ فال نہیں نکالتے، ان کے عقیدے مضبوط ہوتے ہیں، یعنی جو بچتے ہیں نا ان چیزوں سے، بغیر حساب کے جنت میں جاتے ہیں۔ جو نجومی کے پاس نہیں جاتے، نہ فائل نکالتے ہیں، ان پر ان کا ایمان نہیں ہے، تو وہ جنت میں جاتے ہیں بغیر حساب کتاب کہ ان کا حساب نہیں ہوگا۔ گھر سے نکلا، یعنی ایک بندہ گھر سے نکلا، کوا نظر آیا، گاڑی کے اوپر سے گزر گیا، گاڑی پر نکلا ہے تو کوا گاڑی کے اوپر سے گزر گیا،
اسے شک پڑ گیا ہائے پتہ نہیں آج کیا ہو جائے گا، کب میری گاڑی کے اوپر سے گزر گیا، تو گاڑی واپس لے آئے، آج لگتا ہے کار کا کہتا ہے آج لگتا ہے کہ آج برا دن ہے، کب میری گاڑی کے اوپر سے گزر گیا۔ اس طرح کے فاسد کیتے والا نہیں ہونا چاہیے، انسان کو عقیدہ بھی مضبوط ہونا چاہیے، اللہ پر توکل ہونا چاہیے۔ جو کسی نجومی کے پاس نہیں جاتے اور جسم پر ڈمب نہیں لگاتے، وہ ڈمب لگاتے ہیں، کوئی ٹھپے لگا لیتے ہیں جسموں پر، کھدائی کروا لیتے ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ انہیں بغیر حساب کے جنت میں داخل فرمائے گا۔ یعنی یہ جو برے کام ہیں نا، الٹے کام، یہ کوئی بھی نہیں جو کرتا، ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ صحابی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے بھی دعا کیجیے کہ میں ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم بھی بغیر حساب کے جنت میں جاؤ گے۔ ایک صحابی دوڑ کر آئے، ایک اور صحابی دوڑتا ہوا آیا، سید مسلم صلی اللہ علیہ وسلم میرے بارے میں بھی دعا کر دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ سبق تو لے گیا، یہ بغیر حساب کے جنت میں جائے گا، باقی جس نے بغیر حساب کے جنت میں جانا ہے اسے یہ مال کرنے ہوں گے، یعنی نیک عمل کرنے ہوں گے۔ رسول اللہ علیہ وسلم فرمایا سب سے پہلا گروہ جو جنت میں جائے گا، ان کی شکل و صورت چاند کی طرح چمک رہی ہوگی، جس طرح 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے۔ یہ جنتی جنت میں جائیں گے کہ جسم پر پسینہ نہیں آئے گا۔ جو جنت میں جائیں گے نا جسم پر پسینہ نہیں آئے گا۔ تو کبھی بھی ایسے وہ خیالات جو انسان سوچتا ہے کہ دنیا کے اندر طرح طرح کی مصیبتیں ہیں، طرح طرح کی تکلیفیں ہیں اور طرح طرح کی آزمائشیں ہیں، نہ ہی ان کی ناک پر ریزش ہوگی، بلکہ اللہ عز و جلال کرام کے پیغمبر نے فرمایا کہ بالوں کو ٹھیک کرنے کے لیے کنگھیاں سونے اور چاندی کی ہوں گی۔ یعنی بال اگر کسی نے سنوارنے ہو نا تو جنت میں کنگھیاں سونے اور چاندی کی ہوں گی، سبحان اللہ۔ اور ایسے لوگ جن کو اللہ جن برتنوں میں کھلائیں گے وہ سونے کے بنے ہوں گے، یعنی جتنے کھانا پینا کریں گے نا وہ سونے کے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا اگر جسم پر کوئی پسینہ آیا بھی تو اس کی خوشبو کستوری سے زیادہ ہوگی، اول تو پسینہ آئے گا نہیں، اگر آیا بھی تو اس کی جو خوشبو ہوگی نا کستوری سے بھی زیادہ ہوگی، کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ خوشبودار ہوگی۔ لیکن کون سے لوگ، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جب جنت میں جائیں گے، دنیا میں بھائی بھائی میں اختلاف، باپ بیٹے میں اختلاف، یعنی دنیا میں باپ بیٹے سے اختلاف کرتا ہے، بھائی بھائی سے مخالف ہوتا ہے، بیٹا باپ سے اختلاف کرتا ہے، تو کوئی شخص اختلاف نہیں بچا، کوئی اختلاف سے بچا ہی نہیں دنیا میں لوگ، رائے کا اختلاف، نظریات کا اختلاف۔ لیکن جنت ایسی جگہ جہاں کوئی اختلاف نہیں ہوگا، نہ ہی کسی کے دل میں بغض ہوگا، نہ ہی کینہ ہوگا، پوری جنت میں بسنے والے انسان جن کے سارے انسانوں کے دل ایک جیسے ہو جائیں گے، یعنی دل صاف ہو جائیں گے۔ ادھر دیکھیں نا کوئی بغض لیے پھرتا ہے، کینہ لیے پھرتا ہے، حسد لیے پھرتا ہے، نفرت لیے پھرتا ہے، یہ ساری بیماریاں ہیں جنت میں نہ جانے والی چیزیں ہیں، یہ ساری۔ صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرنے والے ہوں گے جو جنتی ہوں گے، یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اللہ کی تسبیح کرتے تھے، یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا میں بھی اللہ کی تسبیح کرتے تھے، تو وہی جنت میں جائیں گے جو دنیا میں اللہ کی تسبیح کرتے تھے۔ یہ جنت میں بھی اللہ کی تسبیح بیان کریں گے۔ جنت میں بغیر حساب کے جانے والوں کی ان 4 نشانوں کے بعد 5ویں نشانی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ انسان کتنا خوش نصیب ہے کہ سعادت مند ہے، بخت آور ہے، جس کو دیکھ کر اللہ مسکراتا ہے، یعنی جس کو دیکھ کر اللہ مسکراتا ہے وہ جنت میں جائے گا بغیر حساب کے۔ اللہ جس انسان کو دیکھ کر مسکرا دے، اس انسان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، اسے بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیں گے۔ وہ کون سے خوش نصیب ہیں؟ آپ بتاتے ہیں کہ وہ کون سے خوش نصیب ہیں جن کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ مسکراتا ہے، سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 3 ایسے خوش نصیب ہیں جن کو دیکھ کر اللہ مسکراتا ہے، خوش ہوتا ہے، انہیں پسند کرتا ہے، اور یہی خوش نصیب ہیں جن کو اللہ دیکھ کر مسکرائے گا اور ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ اللہ جس کو دیکھ کر مسکرائے، حساب کتاب اس کا ختم ہو جائے گا۔ کون ہیں وہ لوگ؟ ان میں پہلا شخص وہ ہے جو رات کو سفر کرتا ہے، سفر کر کے آیا، لیٹ ہو گیا، لیکن رات کو لیٹ ہونے کے باوجود سحری کا وقت جب ہوا، سونے کو جی چاہتا ہے،
थकावट भी है, लेकिन जन्नत की ख्वाहिश से सोने नहीं देती, अल्लाह की याद से सोने नहीं देती। उठता है, नरम व मुलायम बिस्तर छोड़ देता है, बीवी भी छोड़ देता है, बच्चों को छोड़ देता है, वज़ू करता है, तहज्जुद के लिए खड़ा हो जाता है, अल्लाह की याद में खड़ा हो जाता है। अल्लाह ज़ुल जलाल व इकराम इसे देखकर मुस्कुराता है, तो फिर अल्लाह ताला मुस्कुराता है कि कितनी तकलीफ़ें काट कर मेरी याद में बंदा जो खड़ा हो गया, क़ियाम करने खड़ा हो गया, झुकने के लिए खड़ा हो गया, और अल्लाह ताला खुश होता है। बल्कि फरिश्तों से कहता है कि मेरे फरिश्तों दोकस मेरे बंदे की तरफ ये चाहता तो सो जाता, मगर इसने अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी दी है तो मेरे लिए दी है, गवाह है ना मैंने इसे मुआफ़ कर दिया। सुभान अल्लाह, सिर्फ मुआफ़ नहीं किया बल्कि बगैर हिसाब किताब के मैंने इसे जन्नत में दाखिल फरमा दिया। सुभान अल्लाह। एक वो शख्स है जिसको देखकर अल्लाह मुस्कुराता है, जो अपनी जान का नजराना अल्लाह की राह में पेश करता है। ऐसा इंसान इसको देखकर भी अल्लाह मुस्कुराता है, जिसको अल्लाह देखकर मुस्कुराए इसका हिसाब किताब नहीं होगा। बल्कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि एक वो शख्स जो अच्छी मेहमान नवाजी करता है, यानी मेहमान नवाज है, वो कितना खुश नसीब है। ऐसा शख्स जो मेहमान नवाज नहीं होगा, इसमें खैर ना कि कोई चीज़ नहीं होगी। सही बुखारी की रवायत है कि एक मेहमान आता है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कौन है जो इसकी मेहमान नवाजी करे। यानी एक मेहमान आया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबियों से कहा कौन है जो इसकी मेहमान नवाजी करे। एक सहाबी से साथ ले जाते हैं, एक सहाबी ने कहा किया कि मैं या रसूलल्लाह इसे ले जाता, मैं मेहमान नवाज करता। बीवी से जाकर बीवी से पूछते हैं, वो सहाबी घर ले जाता है मेहमान को, और बीवी से जाकर पूछता है कि बताओ कि हमारे घर में खाने पीने के लिए कुछ है, यानी कुछ है। वो कहती है कि आपके लिए भी कुछ भी नहीं है, मेरे के लिए भी कुछ भी नहीं है, मगर बच्चों के लिए कुछ है थोड़ा सा। कहा परवाह ना करो, मेहमान नवाजी ज़रूर करनी है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे बताया कि मेहमान की मेहमान नवाजी करनी है। वो शख्स क्या करता है फिर कि चिराग को बुझा देता है। जब खाने शुरू करते हैं ना, खुद भी मेहमान के साथ बैठ जाता है, क्योंकि मेहमान को चीज़ महसूस ना करे, मेहमान ये महसूस करे ये भी खा रहा है। और वो जब खाना शुरू करते हैं तो चिराग बुझा देता है, वो बंदा मेज़बान जो होता है ना, चिराग बुझा देता है, और अंधेरे में ऐसे महसूस करवाता कि जैसे मैं भी खा रहा हूँ। तो ऐसे चंगेल को भी कभी हाथ लगाता है, कभी गिलास को हाथ लगाता है, यानी वो मेहमान समझे कि पानी भी पी रहा है, खाना भी खा रहा है। सिर्फ मेहमान को खिला दिया। अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं जब सुबह हुई, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबी पहुंचे, फरमाया कि रात को तुम्हारी इस कुर्बानी को देखकर अल्लाह मुस्कुराए कि तुमने कितना बड़ा काम किया। यानी जब सहाबी सुबह उठकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया ना, उसका फरमाया कि अल्लाह रात को मुस्कुरा तेरा जो कारनामा देखकर जो तूने किया, कि खुद नहीं खाया, बीवी को भी नहीं खिलाया और बच्चों को भी नहीं खिलाया, बच्चों की इसका जो खाना था मेहमान को खिला दिया। सुभान अल्लाह। बल्कि मेहमान नवाजी की है। अल्लाह ने कुरान भी नाज़िल फरमा दिया, जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में आयतें भी नाज़िल फरमा दी कि कितने अच्छे लोग हैं जिनका तर्जुमा है कि कितने अच्छे लोग हैं जो अपनी जानों पर दूसरों को तरजीह देते हैं। ये भी खुश नसीब जिसकी तरफ देखकर अल्लाह मुस्कुराया बगैर हिसाब के जन्नत में जाएगा। और यहाँ मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ इन रोशन चेहरों को जो अल्लाह के घर में आते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं, तहज्जुद गुजारी करते हैं, क़ियामुल लैल करते हैं, रात को क़ियाम करते हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया तहज्जुद को लाज़िम कर लो, तुमसे पहले इतने साले लोग थे तहज्जुद पढ़ने वाले के गुनाहों को अल्लाह माफ़ कर देता है, अल्लाह इसे गुनाहों से बचा देता है। अगर तहज्जुद पढ़ने वाला तहज्जुद की पाबंदी करता है तो अल्लाह इसके जिस्म से बीमारियों को भी दूर कर देता है। तो बहन भाइयों, बेटे बेटियों, ये वीडियो ना सदका जारिया समझ कर आगे शेयर कर देना। अल्लाह में नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो बेटियों बहन भाइयों, अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई है तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें और बेल को दबाकर आल पर क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली अच्छी सच्ची वीडियो आपको मिलती रहे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़।